الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کل ہم نے ختم کی ہے سورہ اخلاص اور پورا گھنٹہ ہم نے لگایا ہے۔ کوئی سوال ہو آپ کا جس میں کوئی آپ کو کنفیوژن ہوا ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، ورنہ پھر میں آپ سے سوال کروں کل کے لیکچر کے بارے میں، جلدی بتائیں۔ سب سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر، الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھایا۔ اللہ اچھا، پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سورہ اخلاص کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضرورت ہے کہ تاکہ ہمیں سورہ اخلاص کسی بھی تفسیر میں پڑھ کے پوری طرح سمجھ آ جائے؟ اس کے لیے پری ریکویزٹ یعنی کون سی چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ سب سے توحید پہلے سر، توحید کہ اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اچھا، توحید کو سمجھنے کے لیے ہم نے توحید کو 3 ٹاپکس میں بریک ڈاؤن کیا ہے تاکہ کلیئرلی سمجھیں۔ وہ 3 ٹاپکس کیا ہیں؟ توحید الذات، توحید الصفات، توحید تمام انبیاء کی توحید تھی کہ ذرا سارے چپ رہے ہیں۔ ہاں جی، آپ بتائیں ذرا جلدی سے۔ تمام انبیاء نے توحید کی ہی دعوت دی کہ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ میں ٹھہراؤ۔ نے سوال کیا ہے کہ 3 کون سے اجزاء ہیں جو ہم نے توحید کے کیے ہیں توحید کو سمجھنے کے لیے، اور آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ سارے انبیاء کی دعوت جو ہے وہ توحید ہے۔ کوئی جواب ہے یہ؟ غلط جواب مت دیا کریں۔ سوال کے مطابق توحید اتنی امپورٹنٹ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ توحید کی اہمیت کیا ہے تو توحید کی اہمیت یہ ہے کہ سارے انبیاء نے آ کے، اور میں نے وہ ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے آپ کو، کہ سورہ اعراف ہو، سورہ ہود ہو، سورہ شعراء ہو، تینوں میں انبیاء کی دعوت تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، یہی توحید ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ۔ توحید کو سمجھنے کے لیے جو 3 اجزاء ہم نے کیے ہیں سمجھنے کے لیے، ورنہ توحید ایک ہی ہے، وہ ہے توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الحقوق۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو بڑی کلیئرلی سمجھ ہیں؟ جی جی سر۔ اچھا، اب ان تینوں کا الٹ کیا ہے؟ شرک فی الذات۔ کون کرتے تھے شرک فی الذات؟ پھر عیسائی کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اب ذرا چپ رہیں، اپنے مائک بند رکھیں۔ توحید فی الذات میں عیسائی شرک کرتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہی حال ایک گروہ کا یہودیوں میں تھا کہ یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ یہودیوں کی اور کیا خرابی ہے جو سورہ بقرہ میں ایک لمبی 4 شیٹ ہے، کیا ہے وہ بلا؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ انبیاء کا قتل کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ کہیں کہ انہوں نے ہر اس بات کے خلاف کیا جو تورات، جو ان کی اصل کتاب ہے، اس کے خلاف سود وہ کھاتے تھے، جھوٹ وہ بولتے تھے، ساری برائیاں حتیٰ کہ انبیاء تک کا قتل کیا۔ تو اسی لیے وہ جو ہم کہتے ہیں نا، روز کون سی آیت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اس کا کون سا حصہ ہے؟ غیر غیر المغضوبی المغضوب علیہم۔ ہاں، مغضوب کون ہے؟ سر ہر وہ شخص مغضوب میں آئے گا
جو انبیاء کی دعوت کو ٹھکرائے گا اور خاص طور پر مسلمان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کریں گے، پیروی کا حق ادا نہیں کریں گے اور قرآن کی مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو وہ مغضوب ہوں گے۔ شاباش شاباش شرم، ایکسیلنٹ۔ تو یہ ہے کہ مغضوب اصل میں تو پہلے مغضوب وہی ہیں جنہوں نے تورات کے خلاف عمل کیا، اور اب جو قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں، پوری آج کی نام و نہاد امت مسلمان دیکھ لیں، ایکسیپشن ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ساری دنیا قرآن کے خلاف چل رہی ہے۔ اور ہمارے گلی گلی سودی بینک کھلے ہوئے ہیں جنہوں نے تباہی پھیر دی اکنامک کی۔ ملک کی معاشی حالت آپ دیکھ لیں جس صورتحال پہ پہنچ چکی ہے۔ اچھا، لہذا توحید کو سمجھنا اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر فرد کا اپنا بھی ذمہ ہے، اور اجتماعیت چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے فوج ہو، چاہے آپ کی عدلیہ ہو، اگر یہ اس کو مانیں گے نہیں، اس کے مطابق توحید کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تو قاضے پورے نہیں کریں گے، تو ملکوں میں فساد اور تباہی اور بربادی ہوگی، جیسی آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو قل هو اللہ احد، کہ کہو اللہ واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کی ذات، اس میں صرف یہ کہ توحید فی ذات ہو، توحید فی صفات ہو، اور توحید فی الحقوق ہو، وہ تنہا اکیلا ہے، اسی کا حق ہے، صفات بھی اعلیٰ ترین اس کی، ذات بھی اس کی یکتا اور منفرد، اور حقوق بھی اس کے منفرد۔ کیوں کہ وہ ساری طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے۔ 99 نام میں نے آپ کو بھیج دی ہیں ترجمے کے ساتھ۔ یہ تو توحید فی ذات ہے، اور پھر توحید فی صفات، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام اعلیٰ صفات کا سرچشمہ ہے خود، کسی اور میں وہ صفات اس درجے میں ہرگز نہیں ہے۔ لہذا صفات میں بھی وہ تنہا، اکیلا اور یکتا ہے، اور اگر وہ ذات اور صفات دنیا پوری سے یکتا، اکیلی اور تنہا ہے، تو اس کے حقوق بھی ایسے ہی ہیں۔ تو احد کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے حقوق میں یکتا، اکیلا، تنہا اور واحد ہے۔ اور پھر لم یلد ولم یولد، یہ زبردست ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ذات تنہا اس لیے ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ کسی سے جنم لیا ہے۔ اور آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو اس جیسی اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں۔ یہ ہے اس کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، تاکہ آپ پوری طرح توحید کو سمجھیں۔ اس لیے کہ توحید سارے انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے، اس لیے بھی کہ توحید سے باقی سارے عقائد، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے آخرت ہو، چاہے کتب ہوں، چاہے انبیاء ہوں، وہ اسی عقیدہ توحید سے برآمد ہوتے ہیں۔ پھر یہ عقیدہ توحید جو ہے وہ پورے نظام اسلام کیا ہے؟ عقائد و ایمانیات اور عبادات، اخلاق اور معاملات، یہ چاروں چیزیں مل کے دین بنتا ہے، پورا نظام زندگی۔ اس پورے نظام زندگی کی بنیاد بھی توحید ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ جی سر۔ اچھا، میں اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ عقیدہ توحید اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اگر میں اور آپ اس میں کمزور ہوں گے تو باقی سارا ایمان بھی کمزور، عمل بھی کمزور، سب کچھ کمزور۔ اور جو اس پہ فالو نہیں کرے گا وہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق نہیں ہوگا۔ جو عقیدہ توحید کے تقاضے پورے نہیں کرے گا وہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہہ رہا۔ آج جو مسلمانوں میں، آپ ذرا غور فرمائیں، کبھی آپ غور نہیں کرتے کہ ساری مسلمان حکمران جمع ہوئے ہیں قطر میں،
اور ان بدبختوں نے کیا کیا ہے؟ جلدی بتائیں کیا کیا انہوں نے؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا، آپ اس امت کے حصہ دار ہیں، کیا کیا ان سب نے جمع ہو کر؟ سر انہوں نے وہ جو ہے ٹرمپ وغیرہ اس کو جو ہے آپ پتہ نہیں عورتیں پیش کی اور مال اپنا اور دولت اور پتہ انہوں نہیں نے کیا ایک قرارداد پاس کی ہے کس کے خلاف؟ مذمت میں، اور اس کا تختہ کر دیا قطر کا. اور اتنے بغیرت ہیں یہ سارے حکمران کہ انہوں نے صرف ایک قرارداد پر اتفاق کیا، اور تنہا ایران لڑ رہا ہے، تنہا وہ جو یمن کے حوثی ہیں وہ اس پہ بم برسا رہے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں. قیامت کے دن دیکھیں، یہ ہم امت کا حصہ ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہماری تباہی اور بربادی کی ہمیں ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. چلیں اب کوئی سوال آپ کا سورہ اخلاص کے بارے میں؟ انصار صاحب کلیئر ہے؟ جی میں ابھی جوائن کر رہا ہوں سر. کیوں آپ کہاں غائب تھے؟ پورا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے اس لیکچر کا، تاکہ یہ سورہ اخلاص اتنی اہم ہے کہ ہمیں سب پتہ ہونا چاہیے. افضال صاحب بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر الحمدللہ. اچھا، اب ہم چلتے ہیں سورہ فلق. اچھا، سورہ فلق جو ہے یہ، اور اس کو ساتھ ملا دیا ہے سورہ والناس کو بھی، یہ دونوں کو موعظتین کہا گیا ہے. دو ایسی صورتیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں. اچھا، اب آپ اگر دیکھیں، میں ان دونوں کو بھی پڑھوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. یہ چار کون سی استعاذہ ہیں، کون سی پناہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم چاہ رہے ہیں؟ جلدی بتائیں. اس میں دیکھیں شر نا سے آپ، پناہ جسمانی، روحانی، بیرونی. اچھا اب یہی تو مسائل ہیں جو ہم نہیں سمجھتے، اور ہم بالکل پڑھ کے، اور سنی مسلمان ہیں، سن لیا کہ ہم گھر والے مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کا تجزیہ اور ان چیزوں کو شوق اور ذوق سے نہیں پڑھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چار چیزیں ہیں جس کی پناہ مانگی گئی ہے، اس میں آپ ذرا قرآن کھول، آپ کے سامنے ہے. جی سر جی سب سر. نے کھول کے رکھے ہوئے. پہلی بات، میں اس کو کھولوں گا ایک ایک. اعوذ برب الفلق، یہ رب الفلق کیا چیز ہے؟ یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ پھر اٹینٹیو رہیں. جلدی بتائیں. سر پوری کائنات کا رب، آئے. کائنات نفس اور کائنات آپ سے صبح میں کا یہ پیدا جواب کرنے بالکل والا. ایکسپیکٹ نہیں کرتا، آپ سے میں جواب بالکل رب الفلق پورا کلیئر ہے. فلق کا رب، فلق کیا شے ہے؟ صبح کا رب جب صبح پھوٹتی ہے تو. اچھا، آپ نے یہ سارا جو قرآن کو سمجھا ہے نا، خدا کے لیے اس کو اچھی طرح سمجھیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ رب الفلق کیا چیز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اچھا، ایک تو پناہ مانگتے ہیں رب الفلق سے. رب الفلق کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور پھر ہے من شر ما خلق، ہر اس برائی سے جو آپ نے پیدا کی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ میں نے اب اسے کھولنا ہے، لیکن میں اب سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح اٹینٹیو رہیں. یہ جو شر ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کی کوئی ایک مثال دیجیے. شیطان. انا للہ و انا الیہ راجعون.
سر جب ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے رات کو سوتے وقت یا جب ہم اٹھ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ بڑے غور سے سنیے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا کتنا تباہ کن ہے، اور آج ہم اسی میڈیا کو استعمال کر کے یہ درس جو آپ اس وقت 50 کے قریب آدمی سن رہے ہیں، یہ اس کا ایک اچھا پہلو ہے. اور باقی شرور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کتنی گندگی آتی ہے. تو کوئی چیز جو ہے، مثلا اب میں آپ کو عام مثال دوں جو آپ سمجھیں گے. بارش ہے، اسی بارش سے جب یہ بالکل معمول کی بارش ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں زمین ہمارے لیے کیا کچھ اگاتی ہے، اناج کی شکل میں، باغات ثمرات کی شکل میں. اور جب یہ بارش حد سے بڑھ جاتی ہے، جو آج صورتحال ہے سیلاب کی، تو یہ شر ہے. اور وہ خیر ہے جو پہلا کہ بارش معمول کے مطابق ہوئی. تو یہ شر ہے جو اللہ نے بارش میں رکھا ہے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، پھر ہے من شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے. اب مثال دے مجھے کہ رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تو کیا شر ہو سکتا ہے؟ سر وہ جی اندھیرے چور چوری کر سکتا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ بالکل ڈال آپ نے سکتا ہے، بالکل آپ نے شراب ٹھیک پینے کہا. والا. چوری، ڈاکہ، قتل، یہ رات کے وقت جو ہے یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. سر اور جو جتنی بھی برائیاں ہیں وہ رات کو اندھیرے میں شروع ہوتی ہیں. آپ جتنی کا لفظ بالکل اس غلط استعمال کر رہے ہیں. کچھ برائیاں جو رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں، بات سوچ کے کیا کریں. اور پھر ہے من شر النفاثات فی العقد. میں نے سب کھولنا ہے، میں ابھی سوال کر رہا ہوں آپ سے تاکہ آپ کلیئرلی مثالوں سے سمجھیں. تو پھونکنے والیاں یہ جادوگرنیاں اور جادوگر ہیں جو گانٹھیں مار کے پھونکتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے یہی جادو کیا تھا. اور آخری بات ومن شر حاسد، حسد کی برائی سے جب کوئی حسد کرے. تو یہ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے، جلدی بتائیں. کہ سر جو جی کسی چیز اس دوسرے کے کی پاس ہے نعمت وہ کو نہیں ملتے، اس جی سے دوسرے فرمائیں. چھینے. کی نعمت کو دیکھ کر کسی کی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر سر جی دل میں حسد، ایک بڑا حسد جو ہے یہ کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، اور دوسرا اللہ یہ کہ کی اس سے جلنا. تقسیم پہ شک کرنا، اللہ کی تقسیم پہ مطمئن نہ ہونا، یہ حسد ہے. اب بڑے غور سے سنیے اور بات کو سمجھیے. حسد یہ ہے کہ میرے دل میں ایک ایسا برا جذبہ پیدا ہو، حسد پیدا ہو، کہ میں کہوں کہ یہ چیز جو اچھائی اس کے میں ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ چھن جانے کا جو ہے یہ بڑا، اور یہ مجھے آپ دیکھیں کس قدر حسد کیا اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے حسد کا نتیجہ کیا تھا کہ آپ کے قتل کے بھی درپے تھے. لہذا یہ تو حسد ہے. اور ایک رشک ہے، رے شین کاف کش والا، وہ ہے کہ کوئی کسی میں ہم اچھائی دیکھیں تو ہمارا جی چاہے کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور وہ بھی اس میں برابر کا حصہ دار شریک رہے. تو یہ اچھی بات ہے رشک. لیکن حسد کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ بہت بری چیز ہے. اس حسد میں انسان اپنے آپ کو جلاتا ہے. باقی اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اب میں آپ کے پاس واپس آؤں گا اس پر، لیکن پہلے میں آپ کو اس کی سورہ فلق کی جو ہے یہ کب نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا اس کے بارے میں. اچھا، آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے بات کو، کوئی سوال؟ اچھا، بات کو اچھی طرح سمجھیے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے
بڑا پسند کرتے تھے، صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اور اتنے آپ سے مطمئن تھے کہ جب ان کے درمیان جھگڑا ہوا اس میں کہ حجر اسود کون رکھے، تو انہوں نے جب آپ کو ثالث بنایا تو سارے مطمئن تھے. یعنی یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان تھا. اچھا، لیکن ہوا کیا، یوں ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، 3 سال تو دعوت سینہ بسینہ چلی، اور تیسرے سال آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دی، کیوں کہ سورہ شعراء میں اور دعوت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، 214 آیت ہے سورہ شعراء کی. اس کے بعد سورہ الحجر نازل ہوئی اور وہاں آ گیا کہ دعوت عام دو، سورہ حجر کی آیت 94 ہے، میں بتا چکا ہوں. اب جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تو آپ کو پتہ ہے گویا یہ دعوت تو ان کے اتنی خلاف تھی، جو طرز عمل ان کا غیر شرعی تھا کہ بتوں کی پوجا کرنا شرک کی انتہا. عمل میں آپ کو پتہ ہے عورت کا کوئی وقار نہیں تھا، سود وہ کھاتے تھے، تو ہر برائی ان کے درمیان تھی. اب اللہ کے رسول نے جو ہی دعوت اسلام دی، ان کو چھوڑ دو، وہ سخت خلاف ہو گئے، اور اتنے خلاف ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کے حبشہ جانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی، اس لیے کہ ان کی زندگیاں تنگ ہو گئی تھی. تو 5 ہجری میں یہ پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کو. کیوں؟ اتنی مخالفت بڑھ چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جو کچھ انہوں نے کیا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. سگے چچا ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہہ کر طلاق دلوا دی، بیٹیوں کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. گھر میں گندگی پھینکتے تھے، بازاروں میں نکلتے تھے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے تھے. اور خاص کر جن خاندانوں میں یہ آپ کو پڑھنا ہونا تو تفہیم القرآن کی جلد 6 میں بڑا تفصیل سے یہ دیا ہوا ہے تاکہ آپ وہاں سے پڑھ سکیں. آپ میں سے اکثر کے پاس ہوگی، جن کے پاس نہیں ہے وہ جلد 6 لے کے اور پڑھ لیں اس صورت کے جو وہ ہے نا معوذتین، ان کو ذرا پڑھ لیں. اچھا، جن لوگوں کے گھروں میں عورتیں، لڑکے یا لڑکیاں اسلام قبول کر چکے تھے نا، ان کے خلاف، ان کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف گویا دلوں میں بھٹیاں جل رہی تھیں. اتنے خلاف کہ ان بھٹیوں کی سلگنے کی وجہ سے آپ کو گھر گھر میں کوسا جا رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو اس وقت کیا پروگرام بنایا تھا انہوں نے، جلدی بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اللہ کا نبی ہو، اللہ نے رسول بنا کے، اور رسول بھی آخری ہو، اور اس پر کتاب جو نازل ہوئی اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے زبر زیر کے ساتھ قائم اور قائم رکھوں، تو اس نبی کو قتل کرنے کے درپے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی وہ مکے کے کافر کر رہے تھے، اور پھر آپ کے خلاف جادو ٹونے پتہ نہیں کیا کیا، کہ آپ کو ایسا جادو کیا جائے کہ نعوذ باللہ آپ ختم ہو کے رہ جائیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری حرکتیں جو تھیں، اور حسد ایسا کہ جس میں وہ جل رہے تھے کہ کس طرح اس نبی کو ختم کریں، اسی کے لیے انہوں نے قتل کا فیصلہ کیا. تو یہ تھی وہ ساری مسائل جو ایک نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں 5 نبوی میں نازل فرمائیں، موعظتین، جس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ، جو میں نے ابھی آپ کو سوالات کے ذریعے بتایا ہے، جو ابھی میں کھولوں گا. تو یہ وہ 2 صورتیں ہیں جن کی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ
दोनों सूरतों को पढ़ के और अपने जिस्म पर पूरी तरह हाथ फेरते। इसके साथ सूरा इखलास भी, सूरा इखलास और ये मौज़ूद है पढ़े। जब आप खुद बीमार इतने थे कि नहीं कर सकते तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ के और आपके पूरे जिस्म पर आपका हाथ पकड़ के फेरती थी। तो कितनी अहम है। और जब अल्लाह ताला से आप इन शरूर की पनाह में आ जाते हैं तो अल्लाह आपको बचाता है। आप देखें अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जो आज भी इस यकीन और इस तवक्कुल के साथ पढ़ते हैं कि ये रब्बुल फलक जो है, ये जो आगे उसमें कहा कुल औज़ बि रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, ये तीन चीजें रब, मलिक और इलाह, इसकी जब पनाह में आ जाते हैं और पूरे शऊर से एक साथ कि ये रब है, ये बादशाह है, ये अल्लाह ताला इलाह है, वो हिफाजत कर सकता है, मुझे यकीन है वो मेरी हिफाजत करता है। कभी आपने इस तयक्कुन के साथ पढ़ी है ये, और रोजाना पढ़ के आप इसी तरह अपने जिस्म पर हाथ फेरते हैं और फिर सो जाते हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपका यही तवक्कुल है? बताएं मुझे। जी सर जी। इंशाल्लाह सर, बेशक बेशक, ऐसे ही आप ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताते नहीं है कि रब्बुल फलक क्या है। और आप देखें जब आप पढ़ते हैं, यकीनन पढ़ते होंगे, मैं आपसे एग्री करता हूं, आप हाथ भी फेरते होंगे, लेकिन आप उसी सेंस और स्पिरिट, उसी समझ के साथ, जिस समझ के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और साहबियात पढ़ते थे वो आप नहीं पढ़ते। ये है वो काम जो करने का है। अच्छा, अब कुरान यहां मिसालें देता है बड़ी प्यारी। ये कोई अनोखा वाकया नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु, आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बड़े बेचारे बेबस इंसान थे। फिरौन के मुकाबले में आप देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम ज्यादा बेबस थे बनिस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु ने तो माशाअल्लाह एक ग्रुप आपके साथ आ गया था। तो आप जरा अगर पढ़े ना ये तफहीम तो आपको पूरा समझ आएगा। मौलाना ने कमाल उसको डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह फिरौन के खिलाफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सुने। सूरह मोमिन में अल्लाह फरमाते हैं इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम, हाय हाय हाय, मैं पनाह मांगता हूं अपने रब की और तुम्हारे रब की। वो इसलिए तुम्हारा रब कहते हैं कि वो रब्बुन नास है। वो फिरौन को भी उसी ने इख्तियार दिया था, आजमाइश थी फिरौन की, फिरौन फेल हो गया, लेकिन वो रब्बे फिरौन भी था, वो रब्बे मूसा भी था। कभी सोचा आपने? मिन कुल्ले मुतकब्बिरिन, मैं पनाह मांगता हूं हर उस मुतकब्बर के मुकाबले में, मन ला युमिनु बियौमिल हिसाब, जो आखिरत पर यकीन नहीं रखता। बिल्कुल आप देखें कि वो भी अल्लाह ही की पनाह में चाह रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया जा रहा है। और फिर वो कहते हैं कि इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बकुम, मैं अपने रब और तुम्हारे रब दोनों का एक ही रब है उसकी पनाह मांगता हूं, अंतरजुमून, कि तुम मुझ पर हमलावर हो। तो ये देखा कि इंसान हर मुसीबत, हर तकलीफ में जो हस्ती उसको कंट्रोल कर रही है, उसके सांस को, उसके जिस्म को, उसकी हर चीज को पूरा कर रही है, वो उसका रब है, वो बादशाह है कायनात का, वो इलाह है, माबूद है। उसी में ताकत और कुदरत है कि वो हमें हर किस्म के शरूर से बचाए। अगर ये और मैं आपका मेरा ईमान है तो हमें ये मौज़तैन हो या सूरह इखलास हो, ये हमें सुबह शाम इसका विर्द करना चाहिए। बात समझ आई है कि नहीं आई? उम्मे अब्दुल्ला ये बात आपको अच्छी तरह समझ है? ये आ गई है सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
تو آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے انسان کو کیا کچھ دیا ہے. یہ موعظتین بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ ہم جب اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اس اللہ کی، اس رب کی، اس بادشاہ کی، پھر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہی حضرت موسیٰ کا میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں واقعہ، اور یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا. اچھا، کوئی سوال یہاں تک آپ کا؟ جلدی بتائیں. اچھا ایک بات بتائیں، یہ جو حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے، اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے، لاٹھیاں اور رسیاں، اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا پھینک دے اپنا عصا ڈنڈا، اور اس نے سب کو کھا لیا. اب ان کی رسیاں جو سانپ بن گئی، وہ جادو تھا. وہ جادو کیا تھا بلا؟ اب یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں تو غور کریں. یہ وہ چیز تھی، سنیں بڑے غور سے، وہ رسیاں ہی تھیں اور لاٹھیاں ہی تھیں، لیکن لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر کے ان کو نظر آ رہی تھی کہ وہ سانپ بن گئے ہیں. اور جب حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا تو وہ ساری کی ساری چٹ کر گیا. تو سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں ہی، لاٹھیاں ہی تھیں، لیکن جادو کے اثر سے ان کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر کے، اور ان کو وہ نظر آ رہا تھا کہ گویا کہ وہ سانپ بن گئی. لہذا جب اللہ نے حکم دیا تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح، اور جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے. کیوں؟ ان کو نے سمجھ لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ بندہ جو کہتا ہے فرعون کو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور مجھے میری اتباع کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، یہ بالکل برحق ہے. فوراً سجدے میں گئے. فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا. انہوں نے کہا جو مرضی یہ کر لے، یہ دنیا کی زندگی میں تو وہ کرے گا، لیکن ہمارا رب جو ہے جس اجر سے ہمیں نوازے گا اس کی یہاں ضرورت. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موعظتین عطا فرمائے. اور آپ آج سنیں گے اور کل سورہ ناس کو سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا تاثیر رکھی ہے. آپ کو پتہ ہے یہودیوں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. کیوں؟ یہودی آپ کو پتہ ہے بڑی خبیث قوم ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کس قدر خون بہہ رہا ہے، کس ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں غزہ میں. وہ بچے جو بھوک سے بلک رہے ہیں ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. یہ انسان نہیں ہے، حیوان سے بھی بدتر ہے. تو ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ رکھا حضرت موسیٰ کو. تو اب جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قبیلوں کو جنگ بدر کے بعد ایک قبیلہ، جنگ احد کے بعد دوسرا قبیلہ، اور جنگ خندق کے بعد احزاب یا خندق کے بعد تیسرا قبیلہ. تو وہ تو جل بھن رہے تھے حسد سے، مارے حسد کے کہ کس طرح اس نبی کو. تو ان کے ہتھے ایک بندہ چڑھ گیا جو یہودی ہوا تھا انصاری، لیکن وہ یہودی ہو گیا تھا. اور اس کا نام کیا ہے بنا جلدی بتائیں؟ لبید بن عاصم. یہ اسی تفسیر مولانا کی جو جلد 6 تفہیم القرآن کی پورا اس کا واقعہ بیان ہوا ہے. تو یہ لبید بن عاصم جو تھا یہ انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تھا، اور اس نے اور اس کی بہنوں نے مل کے ایسا جادو کیا یہودیوں کے کہنے پر. یہ خود بھی یہودی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل لائف تھی وہ اس سے ضرور متاثر ہوئی، لیکن وہ جو بحیثیت نبی ان کی زندگی تھی کہ کوئی قرآن میں نہ غلطی ہوئی نہ آپ نے کوئی اس میں زیر زبر کی غلطی کی، لہذا وہ تو برقرار رہی. اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 فرشتے بھیج کے ساری تفصیلات بتا دی. آپ نے وہ اسی کنویں سے جہاں انہوں نے رکھا تھا وہ نکالا. آپ تفصیل وہاں پڑھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے. اور یہ جو ہماری
दो मौज़तैन हैं, ये बड़ी पुर असर हैं हर किस्म के जादू के बरखिलाफ, हर किस्म की शैतानी कामों के खिलाफ। उसकी तफसील आगे आ रही है। कोई सवाल यहाँ तक? सर देखें कितना जादू जो है ये कितना खतरनाक चीज है ना। अल्लाह ने अपने नबी को बचाने के लिए फरिश्तों से को भेज दिया, और देखें और उन्होंने क्या क्या कुछ निकाला है। वो उस कुएं में से निकला है जिसमें जादू लेकिन हुआ था। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ उस नबी को बचाया, उस नबी की उम्मत को भी ये सिखा दिया, बिल्कुल कुरान बिल्कुल। का हिस्सा बन गई। और हमें भी नबी करीम सल्लम के तरीके को, अगर उस नबी की इत्तिबा नहीं करेंगे तो हम अपने दावा ईमान में झूठे हैं। अब एक और बात बड़ी प्यारी यहाँ मौलाना ने लिखी है कि आप जरा सूरह फातिहा और इन दो सूरतें जो मौज़तैन हैं, इनका अगर आप देखें तो एक बड़ा आपस में एक ताल्लुक और रब्त है। वो ये कि काश मैं और आप समझ के पढ़ें कि सूरह फातिहा में जो हम कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें सारे शुक्र किसके लिए हैं? रब्बुल आलमीन, रब के लिए, जो सारे जहानों का रब है, मेरा भी रब। सबसे पहले मुझे अपना, मैं पढ़ रहा हूँ कुरान, तो रब्बुल आलमीन है, मैं उस आलमों का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा हूँ, मेरा भी वो रब वही है। और अर्रहमान अर्रहीम, दुनिया में उसकी रहमतों की इंतहा देखें, काफिर मुसलमान मुनाफिक कोई भी हो, सब पे उसकी रहमतें हैं। खाना पीना सबको दे रहा है क्योंकि दुनिया आजमाइश है, सब सहूलियात दे रखी हैं। लेकिन अगर आगे आखिरत की याद दहानी करा दी कि मालिक यौमिद्दीन, मालिक है उस दिन, तन्हा इक्तदार सारा उसके पास आज भी है, उस दिन तो किसी के पास नहीं होगा। जो आज दुनिया में दे रखा है ना, सब खत्म, सब उसके सामने हाजिर होंगे और उसकी अदालत का हक अदा होगा कि वो अदल ऐसा करेगा डंके की चोट, बिल्कुल ऐसा अदल जो इंसान के वहम गुमान में भी नहीं है। फिर वो दुआ मांगता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उससे पहले कहता है इय्याका नअबुदु, मैं इबादत तेरी सिर्फ करता हूं क्योंकि तू ही इसके लायक है। सारी सिफात जो अस्माउल हुस्ना है वो इस बात का तकाजा करते हैं कि तेरी जात ऐसी है कि मैं सिर्फ तेरी इबादत, और अगर मैं दुनिया में तेरी इबादत करूंगा तो कामयाब दुनिया और आखिरत में फ्री हूं। वरना आज उम्मत मुसलमा को देख लें। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ये तो सूरह फातिहा है। आखिर में जब हम जाते हैं तो हम उस अल्लाह की पनाह चाहते हैं जिससे दुनिया में हम मदद मांग रहे थे ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वहां हर बुराई से उसकी पनाह मांग रहे थे। आखिर में, आखिर नहीं, आखिर। तो इसलिए आप देखें कि किस कदर रब्त है सूरह फातिहा और सूरह। वहां रब्बुल आलमीन कहते हैं कुल औज़ बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। अल्लाहु अकबर। कभी सोचा करें, कभी अल्लाह ने अकल, फहम और दिमाग और सलाहियतें दी हैं, हम इस पर जब गौर करते हैं तो आप यकीन माने मेरा ईमान पक्का सच्चा बन जाता है कि वो रब जिसने ये कुरान नाजिल किया, इब्तदा को देखो, इंतहा को देखो, ताल्लुक देखो, सुभान अल्लाह। अब हम चलते हैं जनाब सूरह फलक, कुल औज़ बिरब्बिल फलक। अच्छा, अब आप सब लोगों ने कहा कि वो सुबह का बादशाह है, इसलिए कि वो फाड़ देता है, उजाला आता है वो भगा देता है अंधेरे को, तो हम इस वजह से उसको कहते हैं रब्बुल फलक और सुबह का रब। हालांकि अगर आप गौर से देखें, हर चीज को अल्लाह ताला जब उसको निकालता है तो वो फाड़ कर ही निकालता है। बीज से देखें
बीज फटता है तो पौधा निकलता है ना। अब वो बीज अनाज का भी हो सकता है, बागात के दरख्तों का भी हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है। जब अल्लाह ताला ने, आपको पता है जो इंसान इब्तदा हुई है कायनात की, कि अल्लाह ताला ने किस किस को अलग किया है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। कायनात जमीन कैसे को और बनी है? आसमान जमीन को आसमान जमीन और आसमान को। नादरा भाभी बताएं कि कायनात कैसे बनी है? जमीन और आसमान के अलग होने से। हाँ, उनको अल्लाह ने फाड़ के अलग किया। लिहाजा ये है रब्बुल फलक का मतलब है पूरी कायनात का। सुबह नहीं, सुबह तो यहाँ उस मुनासबत से जो आगे आ रहा है तो सुबह को कहा, लेकिन रब्बुल फलक का मतलब ये है कि वो सिर्फ सुबह का रब नहीं है, हर चीज का रब वही है। इसलिए कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का मालिक। तो फलक का जो वसी तरीन मफहूम है वो यही है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और इसको आप जरा अच्छी तरह समझें कि वालिकुल अस्बाह है। लिखें सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 6, सॉरी सूरह अल-अनाम की आयत 96, 96 और 95 में सूरह अनाम में कहा फालिकुल हुब्ब वन नवा। क्या हस्ती है, जरा गौर फरमाएं। जमीनों आसमान मिले हुए थे। सूरह अंबिया में बताया आयत 30 में कान रतकन फतफकना हुमा, हमने उन दोनों को अलग अलग किया। फरतक ना हुमा, जी फरतक ना हुमा है सर जी। जी, कानत रतकना फतफकना हुमा। तो अब आपको समझ आई कि ये रब्बुल फलक सिर्फ सुबह का रब नहीं है, बल्कि कायनात पूरी का रब है। और इसके ये महदूद माने ना लें, बल्कि अगर हम इसके माने लें, इन आयत जो मैंने आपके सामने सूरह अनआम की रखी है 96, 95 और अंबिया की 30, लिखें, ये लिखें अपने कुरान पे जाके देखें इनको। अब आप चलें तो कुल मैं किस रब की पनाह मांगता हूं? जो पूरी कायनात का रब है। हर चीज उसने जमीन और आसमान को अलग अलग करके फाड़ के जमीन अलग की, आसमान अलग किया। चाहे गुठली हो किसकी, पौधे की हो या दरख्तों की हो, उसको भी फाड़ के पौधे और इंसानों की गजा के लिए जरूरी है। अच्छा, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक समझ आ गया आपको? अच्छा, अब पनाह मांगने में मौलाना ने बड़ा प्यारा लिखा है, 3 अज्जा शामिल है। कौन से जुज हैं? एक, बजाय खुद पनाह मांगना, ये एक अमल है। दूसरा, दूसरे पनाह मांगने वाला जो पनाह मांगता है। और तीसरा, जिसकी पनाह मांगी जाए। अच्छा, पनाह तो ये चीज है कि इंसान जो है वो खौफ महसूस करता हुआ अपने आप को बचाने के लिए उस दूसरे की हिफाजत में आ जाता है, जो और उसकी आड़ लेता है, उससे लिपट जाता है या उसके साए में चला जाता है। क्यों? इसलिए कि वो हस्ती जो पनाह देती है उसके अंदर ये ताकत मौजूद है। कि तो हमें इन तमाम शुरूर से जिनका जिक्र मौज़ूअ में आया है, इसके से बचाने वाली हस्ती जिससे पनाह मांगते हैं वो कौन है भला? सिर्फ और रब सिर्फ की अल्लाह जात। ताला की जात। अच्छा, अल्लाह ताला क्यों है भला? क्यों है? देखें ना, मेरे ज़हन में इसका जवाब होना, सवाल का जवाब होना चाहिए। क्यों है अल्लाह ताला तमाम शुरूर से पनाह क्यों देता है? क्या हर खास चीज बात? वही हर सब चीज ताकतों का मालिक वही। अला कुल्ल शैइन कदीर बिकुल्ल शैइन अलीम, ये ज़मानी याद होना चाहिए आप कि अल्लाह वो हस्ती है जिसको हर चीज पर कुदरत और इख्तियार हासिल है, अख्तियार हासिल है। वो हर चीज को इन डिटेल जानता है, आलिमुल गैब है। अल्लाह। तो मैं जब
یہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں اس کی پناہ میں چلا گیا، کوئی تکلیف، کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر مجھے ذرا برابر بھی نقصان نہیں۔ کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ اب اگر پڑھنے والے کو یہ توکل اور یہ یقین نہیں ہے تو پڑھنے کا فائدہ کیا اس کو؟ کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو رب ساری طاقتوں کا علم، سارے غیب کا علم، ہر چیز، ہر طاقت، ہر قدرت کا مالک وہ ہے، باقی ساری مخلوق ہے وہ خالق ہے، وہ حاکم ہے، وہ سب کو پالتا پناہ دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق۔ اچھا، یہ تو تینوں چیزیں کلیئر ہو گئی آپ کو کہ پناہ مانگنا والا جو ہے کتنا مجبور اور محتاج ہے، اور جو پناہ دینے والا ہے وہ کتنا طاقتور اور کتنا زبردست ہے۔ اچھا، اس کی ایک بڑی پیاری مثال یہاں دی ہے اس میں تفہیم القرآن میں۔ اللہ تعالیٰ اسی میں اللہ تعالیٰ ساری مولانا فرماتے ہیں کہ پناہ کی ایک قسم تو وہ ہے جو قوانین طبی کے مطابق عالم اسباب کے اندر کسی محسوس یا مادی چیز یا شخص یا طاقت سے حاصل کی جاتی ہے۔ مثلا پیاری مثال ہے، دشمن کے حملہ سے بچنے کے لیے کسی قلعے میں پناہ لینا، یا گولیوں کے بچھاڑ سے بچنے کے لیے کسی خندق یا کسی دمدمے یا کسی دیوار کی آڑ لینا، یا کسی طاقتور ظالم سے بچنے کے لیے کسی انسان یا قوم یا حکومت کے پاس پناہ لینا، یا دھوپ سے بچنے کے لیے کسی درخت یا عمارت کے سائے میں پناہ لینا۔ یہ آپ کی ساری جو ہیں، یہ آپ کی دنیاوی اور طبی قانون کے تحت آپ خود ان سے مستفید ہوتے ہیں ان حالات میں جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں عرب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ کے رسول بھی پناہ لے کے آئے۔ جب آپ طائف سے واپس آئے تو ایک قبیلے کی پناہ لے کے آئے۔ یہ تو دنیا میں ہمارا روز کا مشاہدہ ہے، جب دھوپ ہوتی ہے تو آپ موقع ملتا تو آپ سائے میں چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بات کلیئر ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ بالکل۔ اب دوسری قسم کی جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ ہر قسم کے خطرات، ہر قسم کی مادی، اخلاقی اور روحانی مصیبتوں اور نقصان رساں چیزوں سے کسی فوق الفطری ہستی کی پناہ اس عقیدے کے بنا پر مانگی جاتی ہے کہ وہ ہستی عالم اسباب پر حکمران ہے اور بالا تر حس و ادراک کے طریقے سے وہ اس شخص کی ضرورت ضرور حفاظت کر سکتی ہے جو اس کی پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ ہے وہ دوسری پناہ جس کا ذکر اس سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہوا ہے۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو؟ اب رہی مشرکین جو دوسری ہستیوں سے پناہ، جنوں اور دیویوں اور دیوتاؤں سے اور مادہ پرست جس طرح مادی وسائل کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ الون کافی نہیں ہے۔ مشرکین کا تو بالکل ہی غلط ہے بات کہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ان کے دیوتاؤں کے پاس، علماء کے پاس یا قبر والوں کے پاس۔ تو اب چاہے وہ جن ہوں جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، بازیوں میں جا کے کہتے تھے، تو اللہ سے پناہ مانگنا اس لیے کہ اللہ تمام قدرتوں کا، سارے علوم کا سرچشمہ ہو۔ لہذا اب اس کی جو مثالیں ہیں وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پہلی مثال جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک تو مشرکین کی مثال ہے جو اپنے بتوں یا ان سے پناہ بالکل غلط ہے۔ دوسری مثال حضرت مریم کی ہے کہ وہ جب فرشتہ آتا ہے اور مرد کی شکل میں آتا ہے اور ان کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ تمہارے لڑکا پیدا ہوگا، تو فوراً کہتی ہیں، سنیں یہ ہے مومن عورت کا۔ مریم علیہ السلام کیا کہتی ہیں؟ اعوذ بالرحمن
मिनका, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। इन कुंत तकिया, अगर तू डरने वाला आदमी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। यानी हजरत मरियम पक्की मुसलमान है और उनको पता है कि रहमान ही वो हस्ती है जो मुझे पनाह दे सकता है इसके, अगर ये अल्लाह गलत बात कह रहा है। अच्छा, फिर एक बड़ी प्यारी मिसाल है हजरत नूह की। आप बता सकते हैं? जल्दी बताएं। हजरत नूह की मिसाल ये है, बड़े गौर से सुनिए, कि वो अपने रब से कहते हैं, जब अपने बेटे को डूबता हुआ देखते हैं ना, तो उनकी मोहब्बत, जो फिदरी मोहब्बत है, वो जाग उठती है और वो कहते हैं कि अल्लाह आप इसको बचा लें, मेरे बेटे को। अब अल्लाह की तरफ से डांट आती है कि ये तेरा बेटा नहीं है, ये अल्लाह का बागी है। उस वक्त गुने गौर से क्या पढ़ते हैं? इन्नी आउज़ु का, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, अन असलुका माँ लैस बी ली बिही इल्म, अगर मैं कोई ऐसी बात जिसका मुझे इल्म नहीं आपसे पूछूं और आपकी नाराजगी के खिलाफ मैं क्या चाहता हूं, आप ही की पनाह चाहता हूं। ये है मोमिनीन का तरीका, ये साबिक अंबिया का तरीका है। और हजरत मूसा जब वो गाय ज़बह करने लगते हैं ना, तो उन्होंने मजाक में कहा कौम ने, तो आपने पता क्या कहा? आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं अगर मैं जाहिलों का सा रवैया अख्तियार करूं। हमारे पास साबका अंबिया की बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे मैंने आपके सामने हजरत मरियम, हजरत नूह, जब उनको डांट पड़ी अल्लाह की तरफ से कि तुम इस बागी के बारे में पूछ रहे हो, फौरन कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं। और हजरत मूसा जब वो गाय ज़िबा करने को कहा, उन तरह तरह की बातें बनाई, तो कहा आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं खुदा की पनाह मांगता हूं कि इस बात से कि जाहिलों की सी बातें करूं। ये बकरा की 67 की आयत है। तो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाना चाहिए कि साबका अंबिया भी अल्लाह ही की पनाह उन्होंने चाही जब जरूरत पड़ी। कोई सवाल यहां तक? बात जज़ाकल्लाह समझ सर। आ रही है कि नहीं आई? जल्दी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इन ट्रू सेंस एंड स्पिरिट समझें। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो सवाल करें। अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब यहाँ कोई 10 हदीस हैं, मैं सिर्फ 2 बयान करूंगा और बाकी आप इस किताब वॉल्यूम 6 में देखेंगे। आप में से अक्सर के पास होगी, जिनके पास नहीं है वो अपने दोस्तों से मांग लें और ये पढ़ लें सूरह मौज़ज़तैन को, क्योंकि बहुत लाजवाब डिस्क्रिप्शन है इसका। अच्छा, पहली हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रावी है। तो वो फरमाती हैं कि अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में ये फरमाया करते थे, क्या खुदाया मैं तेरी पनाह मांगता हूँ उन कामों के शर से जो मैंने किए और उन कामों के शर से जो मैंने नहीं किए। यानी अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो इसके बुरे नतीजे से पनाह मांगता हूँ, और अगर कोई काम जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया तो उसके नुकसान से भी तेरी पनाह मांगता हूँ, या इस बात से पनाह मांगता हूँ जो काम ना करना चाहिए वो मैं कभी कर गुजरूं। जरा गौर फरमाएं कि किस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहे हैं। कोई बात जो यहां समझ ना आई हो? शाबाश। ये दुआ है ना, इन्नी अऊज़ुबिका मिन शर्रि मा अमिलतु मिन शर्रि मा लम यअलम। उसके पूरी टेक्स्ट यहाँ मौजूद है, मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। और आगे आप, मैंने बताया 10 हदीस हैं यहाँ, दूसरी में है, सुने मैं उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ।
ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی، کیا تھی؟ غور سے سنیں، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اور تیرا غضب یکا یک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ اب بڑی پیاری دعائیں ہیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، ان دعاؤں کو یاد کر لیں، اور یہ میں نے آپ کے سامنے صرف 2 پڑھی ہیں، یہاں 10 موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو ابھی ہم نے سورہ جو ہے ایک آیت کی ہے، دوسری آیت ہے من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو آپ نے پیدا فرمایا ہے۔ میں نے آپ کو بارش کی مثال دی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب معمول کی بارشیں ہوتی ہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، چاہے وہ درختوں، پھلدار، یا آپ کی فصلیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ من شر ما خلق، جو بھی آپ نے پیدا کیا ہے، اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اول آپ ذرا دیکھیں، مولانا جب کھولتے ہیں تو کہتے ہیں اول یہ کہ شر کو پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ مخلوقات کی پیدائش کی نسبت اللہ کی طرف، اور شر کی نسبت مخلوقات کی طرف۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ان شرور سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کیے، بلکہ یہ فرمایا کہ ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بارش، اب اس کا شر اس وقت ہوتا ہے جب وہ سیلاب بن جائے۔ ٹی وی، ریڈیو آپ دیکھ لیں، وہ اس وقت شر بنتا ہے جب انسان اس کو غلط استعمال کرتا ہے۔ اگر نمبر 2 کیا ہے؟ اگر صرف اس ایک فکرے پر اکتفا کیا جاتا اور بعد کے فکروں میں خاص قسم کی مخلوقات کے شرور سے الگ الگ خدا کی پناہ مانگنے کا نہ بھی ذکر کیا جاتا تو یہ فکرہ مدعا پورا کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس میں ساری مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی گئی ہے۔ لیکن اس عام استعاذے کے بعد چند مخصوص شرور سے پناہ مانگنے کا ذکر خود بخود یہ معنی دیتا ہے کہ ویسے تو میں خدا کی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن خاص طور پر وہ چند شرور جن کا ذکر سورہ فلق میں کی باقی آیات اور سورہ ناس کی آیات میں ہے، ایسے میں خدا کی امان پانے کا میں بہت محتاج ہوں۔ گویا اب دیکھیں نا، یہ ذرا بڑے غور سے دیکھیں، من شر ما خلق میں سب کچھ آ چکا ہے، لیکن اب خاص شرور ہیں، وہ من شر غاسق اذا وقب، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو جو مجھے مصیبتیں پیش آ سکتی ہیں اس اندھیرے کی وجہ سے، چور، ڈاکو، قاتل، ہر قسم کا اندھیرے میں جو استعقاب ہوتا ہے برے کاموں کا، اس سے پناہ۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور سب سے بڑا مجھے جو شر پہنچ سکتا ہے وہ جادوگروں کا پہنچ سکتا ہے، اس سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نفع و نقصان نہیں دے سکتی جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا۔ اور پھر ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ ہر اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، جب وہ اس آگ میں جلے کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے یہ سارے احسانات مجھ سے نعوذ باللہ چھن جائیں، اس وقت میں صرف اور صرف اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب آپ خود نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سے اور آگے کل میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ شیطان جو ہے اس کے شر سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم ہوا ہے۔ آپ ذرا حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ پوری طرح میں لکھوا دیتا ہوں، آپ اس کو قرآن میں پڑھ کے آئیں تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے کہ وہاں
لیکن یہاں چند چیزیں مولانا نے بڑی پیاری لکھی ہیں اور وہ ذرا آپ اچھی طرح سن لیں پھر اس میں پڑھ بھی لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے حسد کرے، کوئی حاسد ہو، تو اس سے بچنے کی تدابیر جو ہیں وہ ہے اللہ کی پناہ میں مانگی جائے. اور جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ یہ ہیں مددگار. پہلی چیز ایک یہ کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور یقین رکھے کہ جب تک اللہ نہ چاہے گا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں اللہ کی توکل اور یقین کہ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. نمبر دو، دوسرا یہ کہ حاسدوں کی باتوں پر صبر کرے، بے صبر ہو کر ایسی کاروائیاں نہ کرے لگے جن سے وہ خود بھی اخلاقی طور پر حاسد کی سطح پر آ جائے. اس کو بھروسہ اپنے رب پر ہے، اس کے ساتھ وہ کوئی اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھے اور اس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کرے جو اخلاقی سطح سے گری ہوئی. نمبر تیسرے یہ کہ حسد خواہ خدا سے بے خوف اور خلق سے بے شرم ہو کر کسی ایسی بےہودہ حرکتیں کرتا رہے، محسود ہر حال تقوی پر قائم رہے. جس کے ساتھ حسد کرنے والا جو مرضی یہ کرے، اللہ سے تو خوف اس میں دل میں نہیں ہے، وہ بے شرم ہے، لیکن مومن تقوی پر قائم رہے. چوتھی بات، اپنے دل کو اس کی فکر سے بالکل فارغ کرے اور اس کو اس طرح نظر انداز کرے گویا وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی فکر میں پڑنا حاسد سے مغلوب ہونے کا پیش خائمہ ہے. جس رب کا اس نے سہارا ڈھونڈ لیا، جس سے پناہ چاہ لی، وہ سب کچھ کرے گا. اس کو اس حاسد کے بارے میں ذرا بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس نے اپنے اوپر پریشانی لے لی تو پھر تو وہ مغلوب ہو گیا. پانچویں بات، حاسد کے ساتھ بدی سے پیش آنا تو درکنار. جب کبھی ایسا موقع آئے کہ جس محسود جس کو حسد کر رہا ہے اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کا برتاؤ کر سکتا ہو تو ضرور ایسا کرنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ حاسد کے دل کی جلن محسود کے پاس نیک رویہ سے مٹتی ہے یا نہیں. کیوں؟ جب وہ اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے تو ممکن ہے وہ 1000 دفعہ سوچے کہ یہ میں کس کے ساتھ ظلم کروں. اور آخری بات، جو محسود یعنی جو حسد کر رہا ہے توحید کے عقیدے کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اس پر ثابت قدم رہے. محسود جس کے خلاف حسد کیا جا رہا ہے، کوئی ہم سے پر حاسد ہے، وہ حاسد ہے اور ہم محسود ہیں، تو ہمیں ثابت قدم کس پہ رہنا چاہیے؟ توحید کے عقیدے پر. کیونکہ جس دل میں توحید بسی ہوئی ہے اس میں خدا کے خوف کے ساتھ کسی اور کا خوف نہیں ہے سکتا. یہ کتنی پیاری باتیں ہیں جو ہمیں قرآن اور سنت کے خلاصے کے طور پر سمجھنی چاہیے. تو میں نے آج یہ جلدی میں آخری کا بھی کیا ہے جی؟ آخری جو جی لاسٹ آخری لاسٹ میں جو حسد سے بچنے کے، ہاں اس میں ہے کہ جو جس پر حاسد حسد کر رہا ہے نا، محسود اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا چاہیے کہ توحید عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رہے، ثابت قدم رہے. کیوں کہ عقیدہ توحید کیا کہتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر حسد، ہر قسم کی چیز کے، تو اس پر وہ قائم رہے اور پھر اس کا خوف جو ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ. بات سمجھ آ گئی؟ جی جی. تو آپ ذرا اس کو پڑھیں، سمجھیں. کل کا موقع ہے، سوال کریں. کل میں نے آپ کو پڑھانا ہے سورہ ناس، اور آپ ذرا لکھ لیں تاکہ میں نے پہلے لکھوایا لیکن پھر دوبارہ لکھ لیں کہ سورہ بقرہ میں جو پہلا یہ جو شیطان کے واقعات ہیں، کیونکہ وہاں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور شیطان کا واقعہ قرآن میں لکھیں کہاں بیان ہوا ہے. سورہ بقرہ آیت 30 تا 39 لکھیں جلدی سے. بقرہ 30 تا 39، آراف سورہ آراف 11 تا 23، سورہ ہجر 26 تا 44 آیات، بنی اسرائیل 17 نمبر ہے، اس کی آیات ہیں 61 تا 65،
61 تا 65, सूरह ताहा 115 تا 126 आयात, और सूरह स्वाद 38 नंबर है कुरान में। सूरह स्वाद आखिरी है, उसकी आयत है 71 تا 85। सबसे पहले तो आप कल मुझे बताएंगे कि ये वाकया कुरान में इतनी दफा क्यों बयान अल्लाह ताला ने किया है, क्या मकसद है इसका। नंबर 2, आप ये पढ़ेंगे तो जब समझ आएंगे ना, तो फिर आपको पूरी सूरह वन्नास भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। शैतान के सारे कारनामे और करतूत आप पढ़ेंगे, और अल्लाह क्यों पनाह मांगी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आप इनसे पनाह मांगें, वो सारी बातें इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे, और कल मैं जब खोलूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, जल्दी करें। तो आपको कुछ सूरह फलक की कुछ समझ आई है नहीं, जल्दी बताएं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। तो जरा इसको दोबारा पढ़ें, और ये मैंने सारा जो आपके सामने रखा है ये उससे तफहीमुल कुरान जिल्द 6 से है, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। प्लीज इसको पढ़ें, और कल भी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वहाँ रब कौन है, उसकी सिफात क्या है, मालिक अल्लाह कैसा बादशाह है, और अल्लाह ताला कैसा इलाह है, वो सारी चीजें मैं आपको भेज चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा उनको रिवाइज करूंगा ताकि आपको शैतान, रब, इलाह और मालिक ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक सबको, आपसे जो जुड़े हुए हैं सबको तौफीक दे, आमीन सुम्मा अमल आमीन। की भी तौफीक दे, तमाम दुनिया के मुसलमानों को और हम लोगों के औलादों को भी। सर ये आप रब्बना जी एक एक छोटा सवाल अगेन, कि हसद का जब पता चल जाता है कि ये हसद कर रहा है, तो फिर सर सब्र नहीं होता, बहुत कम होता है, खफा भी बंदा होता है और उसको कोई उल्टा सीधा कह भी देता है और उसको तलकीन करने की कोशिश भी करते हैं। आप सिर्फ सुने, अगर मैं अल्लाह ताला की कुदरत हूं और उसकी हर चीज पर कुदरत उसकी है, वही उसका दिल बदलेगा। मैं अपने अकीदा तौहीद और अल्लाह पर यकीन और भरोसा कामिल है, तो मैं उसको बुरा भला नहीं कहूंगा। क्यों? अगर मैं बुरा भला कहूंगा तो मैं भी उस जैसा हो गया। नहीं, उसकी मेरा भी हिदायत अल्लाह के पर लिए, उसकी यकीन बेहतरी नहीं के है। लिए। मैं अपनी गुनाहगारी का पूरा सबूत दे रहा हूं, और अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाऊंगा। मेरा सर रब मेरी जी गुजारिश है, मेरी ये गुजारिश सुनिए जी। मैं जी कहता हूँ उसकी हिदायत के लिए उसको तलकीन तो करनी चाहिए कि बिल्कुल खामोश, फिर तो बंदा मुनाफिकत की तरफ नहीं चला जाता जी। वो मुनाफकत कर रहा है, आप उसको तलकीन अगर अच्छे अंदाज में कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते चुप रहें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उसको हिदायत दे, और आप अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल और यकीन करें। ठीक सर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। आप बात सर समझ आइए जनाब के नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, एक और तो इसी ज़िमन में गुजारिश है कि ये तो हसद है, खामोश तरीके से वो करते हैं, पता चले या ना चले। तो दूसरा ये है कि जो ज़ारा आपको गुज़िन पहुँचाता है, दहशतगर्दी करता है और जुल्म ज़्यादती और आपको जानी माली नुकसान पहुँचाता है, मुकदमेबाजी भी कर देता है, तो उसका बुरा तो बंदा चाहता है या क्या करता है, फिर उसके लिए क्या है? देखें, उसके लिए आप तो अगर ताकत है तो आप उतना ही उसके साथ जुल्म कर सकते हैं जितना उसने किया है, उससे आगे नहीं कर सकते। लेकिन ये असल में हुकूमत का काम है, अदालत का काम है, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली ठीक ठीक काम नहीं कर रही। तो हमने सब्र और अल्लाह के लिए सब्र करना है। जिस तरह अल्लाह ने अंसार को, आप पढ़ के आए हैं, अल्लाह ने अंसार को कहा कि मैं तुम्हें क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मिलूंगा, बस तुम सब्र करते रहना जो तुम सारे साथ ज्यादतियां हों।
تو ان زیادتیوں پر صبر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اجر دے گا. باقی آپ لوگوں کو دعوت کا کام ہمیں کرنا ہے، ہمیں سمجھانا ہے سب کو، اور اس کو بھی جو کافر ہے اس کو بھی حکمت سے سمجھانا ہے، اور اللہ کی آیات کائنات، آیات انفس کا، اس کو دنیا کے علاوہ ان چیزوں کا، اور پھر قرآن کے جو بتائے ہیں دلائل، وہ استعمال کر کے ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے ہر ایک کے لیے. سر جی پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ صبر کو ہی ہمیں اول درجے پہ رکھنا ہوگا ہر صورت میں، کیونکہ صبر رکھے بغیر میرا خیال ہے پھر یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ فوری ری ایکشن جو ہوتا ہے ہم لوگوں کا وہ بڑا سیویئر سا ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور مومن کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، یا تو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اور جب اللہ فراخیاں دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. تو ایمان نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے. تو ہمیں صبر کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان مسلمانوں کو اور ان جو یہودی عیسائی جو پہلے اچھے لوگ تھے ان کو ان کے صبر کی وجہ سے ان پر عنایتیں کی. تو ہم جی کسی کا مائک کھول گیا سر، آئی گیس. سر جزاک اللہ، آپ نے بہت زبردست ایکسپلین کیا. سر ایک بات تجربے میں آئی ہے کہ بعض دفعہ میں ایک مثال سے یہ بات کرنا چاہوں گی. میرے تجربے میں جیسے بہنیں بھائیوں کے لیے بے انتہا دعائیں کرتی ہیں، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر. یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ان میں رکھی ہوئی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں. لیکن کیونکہ اگلے بندے یہ ان کو آسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ کچھ شیاطین جو ہے نا وہ رشتوں کو قطع کرنے کے لیے بھی یہ والا معاملہ دوسرے کے دل میں ڈال دیتے ہیں. تو میرے خیال سے اس چیز کو نظر انداز بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا چاہیے، آنا چاہیے. جزاک اللہ. یہ شیاطین کا مسئلہ کل پوری تفصیل سے ڈسکس ہوگا، اور انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیں گے. لیکن آپ جو بات کہہ رہی ہیں اصولاً ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اور اچھی طرح یاد رکھیں، کہ ہم ان رشتہ داروں کو، چاہے وہ ہمارے سگے کیوں نہ ہوں، جب وہ غلط ہوں تو ہم ان کو محبت کی وجہ سے سپورٹ نہیں کر سکتے. مومن ہونے کی وجہ سے، پکا سچا مومن مرد اور مومن عورت ہونے کی وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ ان کی اس غلط بات کو ان کے منہ پر ان سے کہیں، تاکہ معاشرے میں حق بات کا بول بالا ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر، جزاک جی انشاءاللہ، زبردست. جزاک اللہ خیرن، بہت شکریہ. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک آمین اللہ. ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک جزاک آپ اللہ. کو صحت تندرستی والی زندگی دے، آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ہر کسی کو توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کی. اور اللہ آمین. پاک ہم لوگوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں سے جو بھی خطائیں ہوتی ہیں. آمین ثم آمین. آمین آمین.